بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک آیت، اس کا کمال ہی اور ہے، اس کے راز ہی اور ہیں، اس کے اسرار ہی اور ہیں۔ قرآن پاک کی تو شان ہی نرالی ہے، مگر آج فقط کچھ باتیں میں آپ کو اللہ کے اس مبارک کلام کی اس ایک آیت کے رموز، اسرار، سیکرٹس، فضائل سنے تو عقل حیران ہو جاتی ہے۔ جو شخص، بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کاروباری مشکل کا، آج کل مہنگائی بھی بہت ہے، گزارا بھی نہیں ہو رہا، تو غور سے وظیفہ لے جائیں، کل سے کرنا شروع کر دیں کہ جو شخص طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور درود شریف 300 بار پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، اور روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل 1 سال کے اندر امیر و کبیر ہو جائے گا۔ وظیفہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، غور سے سن لیں۔ پہلے فجر کی نماز ادا کرنی ہے، اس کے بعد جب فجر کا وقت ختم ہونے لگے تو سورج طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہونے کا وقت ہے، اس وقت آپ نے سورج کی طرف رخ کر کے ہاتھ میں تسبیح لینی ہے، 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، 300 بار درود پاک انشاءاللہ پڑھیں، اور پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ پاک رزق میں کیسی برکت دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا علی شیر خدا نے ایک بڑا پیارا وظیفہ دیا، اور شاید اب جو میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، جتنے لوگ یہاں موجود ہیں سب کو اس وظیفے کی ضرورت ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بیسیکلی تو یہ روایت ہے، وظیفہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا۔ آقا فرماتے اے علی، میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو؟ عرض کیا حضور ضرور، ارشاد فرمائیں میری جان آپ پر قربان، تمام اچھائیاں ہم نے آپ ہی سے تو سیکھی ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ اس طرح پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بس اللہ پاک اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا۔ اچھا، اس وظیفے کو میں نے بھی کئی بار ٹرائی کیا ہے۔ میں نے الحمدللہ پہلے امیر اہل سنت کو دیکھا، مثال کے طور پہ آپ کہیں پھنس گئے، آپ کا ٹریفک میں گاڑی پھنس گئی ہے، گاڑی خراب ہو گئی ہے، فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے، ٹرین کا ٹائم ہو گیا ہے، اور آپ کو لگتا ہے اب نہیں پہنچ سکیں گے، یا کسی بھی مشکل میں آپ پھنس گئے ہیں، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پھر آپ دیکھیں مشکلیں کیسے آسان ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی چیز گم ہو جائے، قرضہ آ جائے، کاروبار میں کوئی نقصان ہونے لگے، کوئی چیز میں گڑبڑ ہو جائے، کسی بھی پریشانی میں ہے، آپ یہ وظیفہ یاد کر لو، ذرا مل کے دوہرا لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ بڑے کمال کا وظیفہ ہے۔ اچھا، اب بیماری کے، بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے، آخری بیان کے اینڈ میں 1-2 باتیں، تاکہ تعویذ وظیفہ بھی مل جائے، آپ کو فائدہ رہے گا۔ ایک شخص کو بخار آ گیا تو حضرت شیخ فقی ولی عمر بن سعید رحمت اللہ تعالی کی ان کی عیادت کے لیے آئے، جاتے ہوئے ایک تعویذ عنایت فرمایا کہ آپ کھول کر مت دیکھنا۔ ان کے جانے کے بعد اس نے تعویذ پہنا تو بخار فوراً چلا گیا، اس سے رہا نہیں گیا، اسے تعویذ کھولا کہ ایسا کیا لکھا کہ یوں بخار چلا گیا، تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ دل میں وسوسہ آیا تو یہ تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے، ابھی عقیدت میں کمی آئی تو فوراً بخار بڑھنا شروع ہو گیا۔ ٹیسٹ کرتے نا لوگ، اللہ والوں کا بھی ٹیسٹ کرتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں۔ ابھی اس نے سوچنا شروع کیا تو بخار بڑھ گیا، پھر حضرت کی بارگاہ میں دوڑا گیا کہ حضور معاف کر دیں، میں نے تو جو ہے وہ تعویذ کھول دیا تھا، تو آپ تو اللہ والے تھے، آپ نے دوبارہ تعویذ لکھ کر دیا۔ اس کے ہاتھ جیسے ہی اس کو باندھا تو پھر اس کا بخار چلا گیا۔ اب کی بار دیکھنے سے منع کیا، مگر ڈر کے بارے کھول کر نہ دیکھا، بالآخر سال کے بعد کبھی جا کے کھول کر دیکھا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھا ہوا تھا۔ تو سبحان اللہ، اس کی خوب برکتیں ہیں۔ اور بتایا گیا کسی کی نکسیر پھٹ جائے نا، بعض اوقات خون نکل رہا ہوتا ہے، تو پیشانی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا شروع کرے اور ناک کی نوک تک، یعنی یہاں سے لکھنا شروع کرے اور یہاں تک ختم کرے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی جو ہے وہ خون آنا جو ہے وہ بند ہو جائے گا۔ بہرحال بہت سارے وظائف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام، نیک اور جائز کام شروع کرنے سے پہلے پڑھنا ہے، پھر دیکھیں اس کی کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ بے ایمانوں کو ایمان دینے والی یہ آیت ہے، ذرا واقعہ سنیے گا۔ ایک یہودی تھا، نان مسلم، ایک یہودن پر عاشق ہو گیا، اور عشق مجازی کا اس پر ایسا غلبہ ہوا کہ یہ مجنون جیسا ہو گیا، نہ کھانے پینے کا ہوش تھا، نہ آرام کرتا تھا، بڑا پریشان۔ اس زمانے میں اللہ کے ایک ولی تھے حضرت عقا رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس آیا اور کہا کہ حضور میں بہت پریشان ہوں، وہ فلاں سے عشق ہو گیا ہے، چین ہی نہیں آتا۔ اب اللہ والے تھے، آپ نے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اور کہا یہ کھا جاؤ۔ اس نے وہ کاغذ کا ٹکڑا نگل لیا کہ شاید میرا کام بچ جائے گا، سچی بات ہے اس کا کام بن گیا۔ ہوا یہ کہ جیسے ہی اس نے کاغذ کو نکلا نا، اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئی،
ایمان کی مٹھاس ملنے لگی اور اس کے دل میں نور ظاہر ہو گیا. عورت کے عشق کو چھوڑا اور کہتا حضور بس اب مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، جس رب کا نام اندر گیا ہے اب کلمہ پڑھائیے، مجھے مسلمان کر دیجئے. صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ میں لکھا ہوا پیٹ میں جاتا ہے. اب اس یہودن کو پتہ چل گیا کہ میرا عاشق تو مسلمان ہو گیا ہے. وہ بھی حضرت کی بارگاہ میں آئی اور کہا کہ میں ہی وہ عورت ہوں کہ جس کے عشق میں وہ مبتلا تھا، وہ مسلمان ہو گیا ہے. اب مجھے خواب میں روزانہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ اگر تجھے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھنا ہے نا تو جا اور حضرت عطا کے پاس جا، تجھے اپنا جنت میں ٹھکانہ دکھائیں گے. تو حضرت میں آپ کے پاس آئی ہوں، بتائیے جنت کہاں ہے؟ حضرت عطا نے کہا کہ جنت کا ارادہ ہے تو پہلے تجھے اس کا دروازہ کھولنا پڑے گا نا. جنت میں جانا ہے تو ڈور اوپن کر. تو وہ کہتی جنت کا دروازہ میں کیسے کھولوں؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ. آپ نے فرمایا جنت کا دروازہ کھولنا ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ. جیسے ہی اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا دل میں نور بڑھنے لگ گیا. کہتی حضور بس اب مجھے اسلام میں داخل کیجئے. اس نے کلمہ پڑھا اور بسم اللہ شریف کی برکت سے وہ بھی مسلمان ہو گئی. اسی رات جب وہ نو مسلم خاتون جو ہے رات کو سوئی تو خواب پہ جنت میں داخل ہوئی. خوبصورت محل دیکھا، گنبد دیکھے. ایک گنبد پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. عورت نے یہ الفاظ پڑھے تو کسی پکارنے والے نے کہا اے پڑھنے والی، اللہ پاک نے یہ سب تجھے عطا فرما دیا ہے. آئے ہائے ہائے، بسم اللہ کی برکت ہے، ہم نے پائی جنت ہے، کتنی اچھی قسمت ہے، یہ سب رب کی رحمت ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تو کیا ہی بات ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، ایک پوری آیت یہ یاد رہے، شاید بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ دو سورتوں کے درمیان فاصلے کے لیے